لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بات ہماری سمجھ میں نہ آئے وہ حدیث ضعیف ہی ہے، اس لیے کہ روایت موجود ہے۔ امام نے فرمایا ہے کہ ان حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبی مرسل او عبد مؤمن امتحنه اللہ قلبہ بالایمان۔ ہماری حدیثیں سخت تر ہیں، اس کو کوئی تحمل نہیں کر سکتا سوائے نمبر 1 ملک مقرب ہو یا نبی مرسل ہو یا وہ بندہ مومن جس کے ایمان کا اللہ امتحان لے چکا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ہر حدیث ہمارے سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہوتی ہے، آنے والے سمجھنے کے بعد۔ ایک روایت یہاں تک ہے جہاں امام نے فرمایا کہ ہماری کچھ روایتیں وہ ہیں جس کو سمجھنے والے پیدا ہوں گے، صلوات محمد، اس میں مثال دے دیتا آج سے 1400 برس پہلے امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں چاہوں، یہ سنی ہوئی حدیث ہے آپ کی، اگر میں چاہوں تو پانی سے روشنی پیدا کر دوں۔ یہ حدیث سنی نہیں سنی؟ جس زمانے میں حضرت نے یہ حدیث ارشاد فرمائی اس دور کی جو پبلک تھی اس کی سمجھ میں یہ بات آئے گی یار پانی سے کیسے روشنی ہو سکتی ہے؟ جب تک یہ بجلی کی ایجاد نہیں ہوئی تھی تب تک یہ حدیث کسی کی سمجھ میں، لیکن آج اگر آپ ایک بچے سے کہیے ہائی اسکول کے کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں چاہوں تو پانی سے روشنی پیدا کر دوں، سب کی سمجھ میں آ جائے گا نہیں آ جائے گا؟ تو سمجھ میں نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ حدیث گڑی ہوئی ہے۔ صلوات محمد۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہوں کہ دیکھیے کسی بھی بات کا اگر سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے یہاں باقاعدہ جو درس حدیث ہوتا ہے، کچھ دن تک میرے پاس بھی یہ سبجیکٹ رہا ہے، تو وہاں جو ہم نے لڑکوں کو سمجھا حدیث بھی قرآن کی طرح، جیسے قرآن میں کچھ آیات محکم ہیں کچھ متشابہ ہیں، بالکل آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہیں، کچھ متشابہ ہیں ہر آدمی کی سمجھ، ویسے حدیثیں بھی کچھ آسان ہے کچھ متشابہ ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ احادیث متشابہ کو قبول کیا جائے یا رد کیا جائے؟ سوال یہ ہے۔ تو ہم کو یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو کسی چیز کا انکار اتنا آسان نہیں ہے جتنا اقرار آسان ہے۔ صلوات ہم پسند کرنا اس کو صلوات کسی چیز کا اقرار آسان ہے انکار کے مقابلے۔ یہ سارا فرش بچھایا گیا، کسی والنٹیئر سے ایک سوئی گر گئی، اب وہ بیچارہ پریشان ہے، کہاں گری ڈھونڈتا ہوں کہیں کسی مومن کو چبھ نہ جائے۔ اتفاقاً میری نظر پڑ گئی اس کی سوئی پر، میں نے کہا میں بتا سکتا ہوں کہ سوئی کہاں ہے، کہا جی کہاں، میں نے کہا یہ دیکھیے۔ لیکن اگر مجھ کو یہ کہنا ہو کہ اس پورے فرش پر سوئی نہیں ہے تو کیا اتنی آسانی سے کہہ سکتا ہوں؟ جب تک کہ پورے فرش کا ایک ایک حصہ سوئی کے برابر آنکھ سے نہ گزر جائے تب تک ہم انکار۔ میں راستے سے آ رہا تھا، ایک کتاب کھولی میرے ہاتھ میں تھی، ایک حدیث دکھائی دی، اچھی لگی، واہ کیا غضب کی حدیث ہے۔ میں نے جلدی اسی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اس کا صفحہ بھی یاد کر لیا، حدیث نمبر بھی یاد کر لیا۔ اتفاق ہے، یہاں آئے کچھ لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے یہ حدیث ہے، کوئی کہہ رہا تھا نہیں ہے، کوئی کہہ رہا تھا ہے، تب تک میں پہنچ گیا۔ مولانا یہ حدیث بتائیے، میں نے کہا کہ جلد نمبر فلاں، پیج نمبر فلاں، حدیث نمبر فلاں، راوی یہ بھائی واہ مولانا بڑے قابل آدمی ہے، یہ قابلیت کی پہچان ہے۔ اتفاق سے راستے میں آج ہی پڑھ لیا تھا میں نے اس کو۔ لیکن اگر مجھ کو یہ کہنا ہو کہ 110 جلدیں بہار الانوار کی ہیں اور اس کے اندر یہ حدیث کہیں نہیں ہے تو کیا اتنی آسانی سے بتا سکتا ہوں؟ جب تک کہ ساری 110 جلدیں پڑھ نہ لوں تب تک تو سمجھ میں آ گئی بات کہ کسی چیز کا اقرار آسان
انکار مشکل ہے. صلوات محمد اللہ. ویسے ہی یہاں ہے, یہ حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آخر امام سجاد علیہ السلام نے کیسے فرمایا کہ آپ بغیر پڑھائی ہوئی عالم آئے. ہماری عقل میں تو بات نہیں آتی, ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بغیر پڑھے عالم یا عالمہ ہو جائے. تو اس کا جواب کیا کرے؟ اس کا جواب علامہ حلمی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا. وہ فرماتے ایسی حدیثوں, اس حدیث کے بارے میں جنرل ایسی حدیثوں کے بارے میں علامہ حلمی فرماتے ہیں ان اشکل علیک شیء ذرہ فی بقعۃ الامکان. اگر تم کو کوئی چیز مشکل ہو جائے, سمجھ میں نہ آ رہی ہو, تو اس کو امکان کی جھولی میں ڈال کے چپ ہو جاؤ. ہماری عقل محدود ہے, ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کل کو ہو سکتا ہے کچھ صحیح لوگ نکلے اور اس حدیث کا کوئی صحیح مطلب نکالے. تو ایک